کے اسٹوری ٹیل۔ آج کی کہانی اس لڑکے کی ہے جس نے جادو کرنا تو سیکھ لیا، مگر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اس کو بہت پچھتانا پڑا۔ عظیم کے گھر بڑی گہما گہمی تھی۔ خالہ اور مومانی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ بچوں کے اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ دن گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ عظیم کے والد اپنے کام کی وجہ سے اس چھوٹے سے شہر میں مقیم تھے۔ یہ گاؤں، دیہاتوں اور ایک بڑے دریا کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور پرسکون شہر تھا۔ عظیم کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اس کے اسکول اور محلے کے کئی دوست تو تھے، مگر کزنز کی بات تو دوسری ہوتی ہے۔ ان کے آنے کی خبر سے وہ بہت خوش تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ پرسوں اس کی سالگرہ بھی ہے، سب لوگ ہوں گے اور خوب مزہ کریں گے۔ لیکن عظیم کی امی کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے مہمانوں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ ساتھ ساتھ اپنی امی کی بھی مدد کر رہا تھا۔ چونکہ ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے وہ سب رات کو دیر سے گھر پہنچے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے اور باتیں کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ صبح کسی نے اسکول تو جانا نہیں تھا، اس لیے سونے کی کسی کو فکر بھی نہیں تھی۔ عظیم کی امی کو صبح جلدی اٹھنا تھا، کیونکہ اس کے ابو کو آفس جانا تھا اور انہیں ناشتہ تیار کر کے دینا تھا، اس لیے وہ سونے کے لیے چلی گئیں۔ وہ گئیں تو سب سونے کے لیے چلے گئے۔ آنے والے مہمان کافی تھکے ہوئے تھے، گھوڑے بیچ کر سو گئے۔ عظیم بہت خوش تھا اور پروگرام بنا رہا تھا کہ خالہ اور مومانی کے بچوں کے ساتھ کس طرح وقت گزارے گا۔ نیند تو خیر اس کو آ ہی گئی تھی، مگر وہ صبح سویرے ہی جاگ گیا۔ تھکن کی وجہ سے مہمان مزے سے سو رہے تھے۔ عظیم نے نماز پڑھی، امی تو کچن میں مصروف ہو گئیں۔ اس نے سوچا کہ باہر نکل کر تھوڑی سی ہوا خوری کر لی جائے۔ ابھی کافی اندھیرا تھا۔ وہ گھر سے قریب ایک پارک میں پہنچ گیا۔ اونچے اونچے درختوں پر پرندوں کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ عظیم کو صبح کے وقت واک کرتے ہوئے ننگے پاؤں پھرنا بہت پسند تھا۔ ہوا میں بہت سکون تھا۔ عظیم نے کرتا شلوار پہنا ہوا تھا اور یہ اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ گھر سے چلتے ہوئے اس کی امی نے اسے ایک مفلر بھی تھما دیا تھا، جسے اس نے گردن کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ جب بھی وہ گھر سے نکلتا تو وہ ضرور پہنتا تھا۔ پارک سنسان پڑا تھا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو پارک میں نصب آخری والے بینچ پر کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ کوئی بچے پکڑنے والا آدمی ہے۔ اس نے سوچا وہاں سے بھاگ جائے، مگر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اس کے پاؤں بہت بھاری ہو گئے۔ اس سے اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں گیا۔ وہ مفلر جو اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا اچانک اس کے گلے سے نکلا اور اڑتا ہوا اس شخص کی جانب چل دیا جو دور بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ امی! عظیم کے منہ سے بے اختیار خوف بھری ایک چیخ اور ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کی جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ خود کو غصہ کرنے لگا، اتنے اندھیرے میں گھر سے نکل کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس واقعے نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ اور اس کے بعد رونما ہونے والے دوسرے واقعے نے اس کے جسم پر خوف کی سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ شخص اٹھ کر اس کی طرف آنے لگا۔ عظیم کا ڈر اس قدر بڑھ گیا کہ اس سے چیخا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے حلق میں کوئی چیز پھنس کر رہ گئی ہو۔ ماں کے لاڈلے، یہ لے لو اپنا مفلر، قریب آنے والے شخص نے کہا۔ اب عظیم نے اسے غور سے دیکھا تو وہ اسی کی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ بھائی تم کون ہو؟ عظیم نے تھوک نکل کر پوچھا اس سے۔ ڈر لگ رہا ہے تو بھائی بھائی کر رہے ہو؟ وہ شخص بڑی خوش دلی سے ہنسا، مگر پھر فوراً ہی اداس بھی ہو گیا۔ میں بہت بد نصیب ہوں، میرے لیے اب عام لڑکوں کی طرح زندگی گزارنا ایک خواب ہی رہ گیا ہے، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ عظیم متاثر ہو گیا۔ کچھ پوچھنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا، اتنے میں ایک ننھی سی چڑیا اس کے قریب سے اڑتی ہوئی گزری۔ اس پراسرار لڑکے نے اپنا ہاتھ بلند کر کر اپنی مٹھی کھولی۔ چڑیا آتے جاتے بجلی کی تیزی سے پلٹی اور اس لڑکے کی مٹھی میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور پیٹ میں جیسے کوئی چیز زور زور سے گھومنے لگی ہو۔ اس سے کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور وہ خوف بھری نظروں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔
اس لڑکے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چڑیا کو فضا میں اچھال دیا اور اس کو اڑا دیا، اور خود بھی عظیم سے باتیں کرنے کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا۔ عظیم اسے دور ہٹتے ہوئے بولا، میں امی کے پاس جاؤں گا۔ لڑکا ہنس پڑا، ہو تو تم میرے جتنے ہی، مگر تم تو بچے بن رہے ہو۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دیکھو میں نے تمہارا مفلر بھی واپس کر دیا، اگر میں چاہتا تو اس کو لے کر بھی بھاگ سکتا تھا۔ لیکن تم بہت عجیب ہو، عظیم نے تھوک نگل کر کہا۔ تم کوئی جادوگر ہو؟ تم نے لڑکے کا روپ دھار رکھا ہے۔ اگر میں جادوگر ہوتا تو کسی شہزادی کو اپنے محل میں قید کر کر اس کی خوشامد کر رہا ہوتا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا ہنسنے لگا اور پھر اداس ہو گیا۔ میرے سب دوست مجھ سے دور ہو گئے ہیں، سب لوگ مجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں اور میں اکیلا ہی گھومتا پھرتا ہوں۔ سب یہی سمجھتے ہیں میں کوئی جادوگر ہوں، حالانکہ میں جادوگر نہیں ہوں۔ پھر تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ جادوگر ہی ایسا کر سکتے ہیں، عظیم نے کہا۔ میرا نام انعام ہے، اس لڑکے نے کہا۔ کیا تم میری کہانی سننا پسند کرو گے؟ شاید میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انعام کی بات سن کر عظیم کا دل بھر آیا۔ ہاں ہاں، میں ضرور تمہاری کہانی سنوں گا۔ اچھا ہے کہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مجھے تو تم ایک اچھے لڑکے ہو، بس تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کر انعام خوش ہو گیا اور اس نے کہنا شروع کیا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ بدقسمتی سے اسکول میں میری دوستی چند آوارہ لڑکوں سے ہو گئی۔ ان لڑکوں نے مجھے اسکول سے بھاگنا سکھا دیا۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ میں بجائے اسکول جانے کے دریا کی طرف چل دیا۔ میں نے سوچا کہ دریا پر جا کر کچھ دیر سیر کروں گا، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی پکڑوں گا۔ پھر میں دریا پر پہنچا تو وہاں مجھے ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس کی شکل کچھ عجیب سی تھی اور خوفناک بھی۔ وہ مجھے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ مچھلیاں پکڑنے آئے ہو لڑکے؟ اس نے پوچھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دریا کی طرف کیا اور پل بھر میں اس کی ہتھیلی پر 3-4 مچھلیاں تھیں۔ اس نے قریب پڑی ایک پلاسٹک کی ایک بیگ اٹھا کر اس میں پانی بھرا اور مچھلیوں کو اس میں ڈال کر میرے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں تمہاری طرح خوفزدہ نہیں ہوا، کیونکہ میں ایک بہادر لڑکا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بے وقوف ہوں۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، وہ یہ سب کیسے کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ طاقت دے سکتا ہوں۔ مجھے تم ایک اچھے لڑکے لگتے ہو۔ اس کی خوشامدانہ باتیں سن کر میں بہت خوش ہو گیا اور حامی بھی بھر لی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ وہ شخص دستانے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے دستانوں کی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، ان دستانوں کو تم حیرت سے دیکھ رہے ہو، جب یہ طاقت تمہیں مل جائے گی تو تمہیں بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے اس کی بات پر غور نہیں کیا، اس سوچ میں مگن رہا کہ جب میں بھی ایسا کرنے لگوں گا تو اپنے دوستوں کو تماشا کر کے مروب کیا کروں گا اور وہ کتنا حیران ہوں گے۔ جب میں دور بڑی چیزوں کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے پاس منگوا لیا کروں گا۔ اس نے مجھے قریب بلایا اور بولا، آنکھیں بند کرو اور جو الفاظ میں تمہیں کہوں تم انہیں دہراتے جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس نے کہنا شروع کر دیا، میں اس طاقت کو اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی وہ الفاظ دہرا دیے۔ اس نے کہا، اب آنکھیں کھول لو، تمہیں یہ عجیب و غریب طاقت مل گئی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میرے دونوں ہاتھ کلائیوں تک بالکل سیاہ ہو چکے تھے۔ اس شخص نے اپنی مکروہ آواز میں کہا، تم چاہو تو اس طاقت کو آزما سکتے ہو۔ میں نے دور زمین پہ پڑی ایک شیشے کی بوتل کی طرف دیکھا، اسے اشارہ کیا۔ وہ زمین سے بلند ہوئی اور میرے پاس آ گئی۔ اس طاقت کو حاصل کر کے مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ اب میں اپنی امی اور ابا اور دوستوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ان سے اپنے کالے ہاتھوں کے بارے میں کیا کہوں گا؟ اس بوڑھے نے اپنے ہاتھوں سے دستانے اتار کر میرے حوالے کر دیے اور خود ایک جانب روانہ ہو گیا۔ اس بات کو 3 روز گزر چکے ہیں اور میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ میں ان دستانوں کو پہنے پہنے تنگ آ گیا ہوں۔ اس کی وجہ سے میں کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا۔ وہ شیطان بوڑھا بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اپنے دوستوں کو تو میں نے تماشے تو بہت کر کے دکھائے، مگر وہ مروب ہونے کی بجائے وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گئے ہیں اور مجھ سے دور دور رہنے لگے ہیں اور بات چیت کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔
اور تو اور کل میرے ابا بھی میری امی سے چپکے کہہ رہے تھے کہ اس کو کہیں چھوڑ آتے ہیں، یہ ہمارے والا انعام نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ پرسوں کی ہی بات ہے، انہوں نے باہر جانا تھا، مجھ سے بولے میرے جوتے اٹھا دو۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ان کے جوتوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ میرے پاس آ گئے۔ ابا گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور بولے ان جوتوں کو اب میں کبھی نہیں پہنوں گا، ان میں جادو لگ گیا ہے۔ اس کی کہانی سن کر عظیم کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا اس دنیا میں عجیب و غریب لوگ موجود ہیں، جیسے وہ بوڑھا۔ اس نے بچہ سمجھ کر اپنی مصیبت تمہارے گلے میں ڈال دی ہے، اسی لیے تو ہمارے ماں باپ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ اجنبیوں سے دور رہنا چاہیے اور ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ ہمیں مصیبتوں میں پھنسا سکتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انعام نے افسردگی سے کہا، میری امی بھی مجھے بہت سمجھاتی تھیں کہ کبھی کسی اجنبی سے بات نہیں کروں، اور وہ کوئی کھانے کی بھی چیز دیں تو وہ نہیں میں کھاؤں۔ ان چیزوں میں بے ہوشی کی دوا ہوتی ہے اور اسے کھلا کر وہ لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، اور اتنی سی چیز کھلا کر ان کے ماں باپ سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں۔ اب چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی تھی۔ عظیم نے ایک مرتبہ پھر انعام کا گہری نظروں سے جائزہ لیا اور بولا، انعام بھائی، کیا تم مجھے دریا پر اس جگہ پہ لے کے جا سکتے ہو جہاں وہ بوڑھا تمہیں ملا تھا؟ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، انعام نے کہا، اور دونوں چل پڑے۔ عظیم ایک ذہین لڑکا تھا، اس کو انعام پر بہت ترس آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انعام کو اس مصیبت سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کالے ہو گئے تھے، اور وہ دعا کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا ان کو دوبارہ مل جائے۔ اور پھر اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ بوڑھا شخص انہیں نظر آ گیا۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھا پانی سے گاجروں کو دھو رہا تھا۔ عظیم نے انعام کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس کے کان میں چپکے کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر انعام بہت خوش ہوا۔ اس بوڑھے نے انعام کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس نے کہا، میاں خوب مزے ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی سب چیزیں جو تمہیں مل جاتی ہیں۔ انعام نے کہا، اپنی یہ طاقت مجھ سے واپس لے لو، اس کی وجہ سے میرے دونوں ہاتھ بالکل سیاہ ہو گئے ہیں، لوگ مجھ سے ڈرنے لگ گئے ہیں، میری امی تو مجھ سے اتنی خوفزدہ ہو گئی ہیں کہ وہ مجھے ڈانٹتی بھی نہیں ہیں، اور وہ مجھے یہ دھمکی بھی نہیں دیتی کہ آ لینے دے تیرے باپ کو، تیری شکایت کروں گی۔ میں کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دونوں ہاتھ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ میں ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتا۔ انہی تکلیفوں کی وجہ سے تو میں نے تمہیں یہ طاقت دی ہے۔ میں خود ان باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اس آدمی نے لاپرواہی سے کہا، میں اب اس کو واپس نہیں لے سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر زیادہ تنگ کرو گے تو میں تمہیں بھی دریا میں دھکا دے دوں گا اور تمہارے ساتھ اس کو بھی، جس کو تم حمایتی بنا کر لائے ہو۔ اچھا یہ بات ہے، انعام نے دستانے اتارتے ہوئے کہا، پھر تم میری بات بھی کان کھول کر سن لو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں بولا، مجھے تمہاری یہ طاقت نہیں چاہیے۔ اس بات کو سن کر بوڑھے نے ایک چیخ ماری اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ عظیم اور انعام نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ انعام کے ہاتھوں سے کالا رنگ دھوئیں میں تبدیل ہو کر بوڑھے کی طرف پرواز کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے دونوں ہاتھ کالے نظر آنے لگے۔ لو پکڑو اپنے یہ دستانے۔ انعام نے دستانوں کو پوری طاقت سے بوڑھے کی طرف پھینک دیا۔ اتنی دیر میں دریا سے ایک تیز لہر آئی اور اس بوڑھے کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ انعام کے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح سرخ و سفید ہو گئے۔ اس نے عظیم کو گلے لگایا اور کہا، میرے دوست، اگر تم مجھے وہ الفاظ نہ بتاتے جو میں نے اس بوڑھے شیطان سے کہے تو میں کبھی اس مصیبت سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ عظیم گھر پہنچا تو سارے مہمان ناشتے میں مصروف تھے، اور اسے دیکھ کر اس کی امی نے کہا، عظیم بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ عظیم نے کوئی خاص جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد سب خواتین تو اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ عظیم بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں اس نے یہ عجیب و غریب کہانی تمام بچوں کو سنائی، اور بچے اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ تھے۔ عظیم نے کہا، آج سے ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ نہ تو اسکول جاتے ہوئے اور نہ ہی اسکول سے آتے ہوئے نہ کسی اجنبی سے کوئی بات کریں گے اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز لے کر کھائیں گے، تاکہ کسی بھی مصیبت میں ہم گرفتار نہ ہوں۔ سب بچوں نے اس بات کا وعدہ کیا، اور وہ عظیم کی عقل مندی سے بھی متاثر تھے، جس کی وجہ سے انعام کو اس مصیبت سے نجات مل گئی تھی۔
تو پیارے بچوں، آپ بھی وعدہ کریں ہمارے ساتھ کہ آپ بھی اسکول جاتے ہوئے یا اسکول سے واپس آتے ہوئے یا کہیں پر بھی کھیلتے ہوئے آپ کسی بھی اجنبی سے کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز لے کر کھائیں گے، تاکہ نہ ہی آپ کے لیے کوئی پریشانی بنے اور نہ آپ کے ماما بابا کے لیے۔ امید آپ کو یہ اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔